عبدہ و رسولہ، تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ مزہ نہیں آ گیا؟ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، قربان جائیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مردہ، وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہندا ہے میں گھر نہ دساں وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں واقعی کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نے دساں وہاں، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دساں وہاں۔ قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، کہیں گے آؤ غلاموں چلے، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا۔ آپ حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ ایک دفعہ آ تو صحیح جوانوں، اس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا، کھانے پینے کا عمر جوانی ہے، اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے۔ میں سچ بتاتا ہوں، عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے، دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، کعبۃ اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی، ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں۔ وقت ضائع نہ کر، ادھر ادھر نہ گزار۔ او جناب، او دوست، او نوجوان، او بیٹے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ وہ میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں، میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے تھا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ فارغ بڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا، لیکن ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی۔ تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھے، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہد کیوں نہ کرے۔ لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے، آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر، اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں، اور جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے ہیں آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے، اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع
صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے۔ ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول۔ جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے، تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے۔ حضور تو جانتے ہیں نا، تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں، اتنی تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا۔ نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا اوہو وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا۔ تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے جس کے کہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔ ہم نا جی کو انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کام کرنا تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں۔ جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا وہ کرے شروع، جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع، جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کرتے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے۔ جس کا خیال ہے اب میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے، اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے، وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا، وہ آگے بڑھے، وہ سیکھے، وہ جد و جہد کرے۔ یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے اب باہر آ جائیں، اب جد و جہد کریں، اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزرے۔ اب ہم نے انتظار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا۔ اچھا اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزرے، جلدی سے نماز پڑھ لیں، یہ معنی نہیں بیان کر رہا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کریں، جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا، اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں، اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، وہ اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی، وہ گیا کام سے، کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں، آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھے۔ سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ کر یار دے نام دا ملے مینا، آہاں ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے، چوٹا چوٹ لئیے پشاٹیے نا، پینا اب سٹارٹ کر دے،
پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا ہے، قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو میرا ارادہ ہے، تو میرا پروگرام ہے، تو میں کروں گا، جو کرنا ہے اسے کریں، پھر اس کو سٹارٹ کریں۔ وہ میں مشورہ کر رہا ہوں، بس کر دے مشورہ، جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ، باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں، اپنے آپ کو کسی کام لگائیں۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں، ٹینشن سے بچتے ہیں، وسوسوں سے بچتے ہیں، برے خیالات سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں، بدگمانیوں سے بچتے ہیں۔ ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے، ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے، وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا، ملت کا، قوم کا۔ ضائع نہ کریں اپنے آپ کو۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نہ خواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ، کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت، غنیمت سمجھ لو۔ اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو۔ اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو۔ اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو، زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے، پروگرام بنا رہے۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی۔ ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا۔ جو نیکی، جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں لوگ، پر ملتے۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار
حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے؟ کسی سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا۔ یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے کبھی، اور بلا وجہ کی ہے بعض جگہوں پہ، کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ۔ نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، حصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں۔ جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ جلد از جلد، امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے۔ کو بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی۔ کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں۔ کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے۔ کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے۔ خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے۔ پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔ وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے۔ جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، جلد از جلد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے۔ حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے ذہنوں کو، پریشان کر دیا جائے۔ کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دیے تو نفل ہے، چھوڑو دیے تو غیر معقدہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی۔ وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا ہے، تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا بلبلا اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا۔
ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا. غریبی کا نام لے کے سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا، بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے. اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے. لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے. خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تگو دو میں. بھائی آپ طاقتور بنے. دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں، کچھ دیجئے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کریں. ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا. ہم نے اسے کہا، یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا؟ تو کہندا سی، یار میں قد میرا ایڈا بڑا، ان ابا جی کو مانگ دیا، شرم ہوں. یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے. اب میں ابا جی سے مانگوں؟ یہ تو دینا چاہیے. اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے. تو حضور فرمانے لگے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا، ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ، دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ، ایک کمبل. کریم نے فرمایا، لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے، کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا، جا 1 دینار کی روٹی لے جا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا. یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر. اگر زندوں میں خود جد و جہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر. نوجوانوں، آرام پسندی تھوڑی کم کرو. ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا، یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا.
نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے دو ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے۔ سنگیوں کام کرنا، اور دوسری بات بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ۔ ادھر دیکھو میری طرف، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے دو دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، انہیں لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہے، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ کمزور نہ پڑھو، نبی پاک داعی اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر۔ اور نوجوانوں ہم نے سہارا بننا ہے، ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے، بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے، بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا افا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے، آپ جدوجہد کریں اور امیدیں اللہ رسول سے۔ اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہے، بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے، اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے۔ اس محدود سوچ سے باہر آئیں،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہے نا۔ محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں۔ جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی، جب بھی، یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے، اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی، اسلام تیرا دیش۔ آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے۔ حضرت رومی کہتے ایک بادشاہ تھا تو اس کو یہ بڑا اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ منحوس ہوتے ہیں لوگ۔ وہ اکثر ایک ہفتے میں ایک دفعہ شکار کھیلنے جاتا تھا۔ جب وہ جاتا تھا تو اپنے وزیروں سے کہتا کہ رستہ صاف کرا دو سارا، کوئی بندہ رستے میں نہ آئے، اگر کسی منحوس کے متھے لگ جاؤں تو میرا نا اس دن شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نکلا شکار کے لیے تو رستے میں ایک بندہ آ گیا جو بیچارہ ایک آنکھ سے کانا، پتا تھا سڑک پہ چڑھنا، بیچارہ غلطی سے چڑھ گیا، تھا بھی بندہ کانا، آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا۔ بادشاہ کے رستے میں، اب بادشاہ کو بڑا غصہ، میرے رستے میں کیسے آ گیا؟ اب تیری شکل دیکھ لیا تو بندہ بھی منحوس قسم کا ہے، اب میرا شکار ٹھیک نہیں ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا اس طرح کرو، اس کو یہاں سڑک پہ باندھ دو۔ اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، دو سپاہی تلواریں دے کے کھڑے کر دیے، کہا میں واپس آتا ہوں، اگر تو میرا شکار ٹھیک ہوا تو یہ بچ جائے گا، اگر ٹھیک نہ ہوا اس کی خیر کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بادشاہ شکار کھیلنے گیا۔ مزے کی بات کہ اس دن شکار بڑا ہی اچھا ہوا۔ وہ کہتا ہے زندگی میں کبھی اتنا شکار نہیں مارا جتنا آج مارا، بڑا زبردست رزلٹ اس دن نکلا۔ بادشاہ وہ جانور سارے باندھے، گھوڑوں پہ سوار کیے اور لے کے واپس آ رہا تھا، تو اب وہ بندہ بیچارہ صبح سے بھوکا پیاسا بندھا ہوا ہے، بچوں کی روزی کمانے نکلا، بادشاہ کے قابو آ گیا۔ وہ بندھا ہوا ہے، زبان باہر پیاس سے نکلی ہوئی ہے، بھوک ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نا ظلم سہتے ہیں تو کہتے ہیں بس جان چھوٹ جائے، ہم کسی کو بتائیں گے نہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ظالم کا گریبان پکڑیں گے، وہ منافق ہے، یہ ظلم سہ کے چپ رہے۔ تو وہ اب تنگ بڑا تھا لیکن بندہ جیدار قسم کا تھا، اور شیخ سعدی کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، جب کوئی تنگ آتا ہے تو پھر وہ جنگ کرتا ہے، اس کا جنگ کا پروگرام بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا مرنا تو ہے پر اس بادشاہ کو دو سنا کے مرنا ہے، اس کو نہ کچھ سنا کے مرنا ہے، ذرا آلے صحیح، گردن تو کٹے گی پر میں نے نہ اس کو چھوڑنا نہیں۔ کیا تماشا ہے، مجھے باندھ گیا صبح کا۔ بادشاہ آیا تو بادشاہ بڑا راضی، شکار بڑا اچھا ہوا، کہنے لگا کھول دو اس کو۔ کھولا، وہ کہنے لگا میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لگتا تو مجھے یہ تھا کہ تیرا منہ دیکھا ہے تو شکار اچھا نہیں ہوا ہوگا، لیکن چونکہ بڑا اچھا ہوا ہے لہذا تجھے چھوڑتا ہوں، جا دوڑ جا۔ اب اس نے ارادہ کیا تھا دو سنانی، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ تو نے تو سویرے میرا منہ دیکھا تھا، تیرا شکار تو بڑا اچھا ہوا ہے، پر میں نے سویرے تیرا منہ دیکھا تھا، میرا دن نہیں اچھا گزرا، میں بڑی تکلیف میں صبح سا، نہ پانی ملا ہے، نہ کھانا ملا ہے، نہ روٹی ملی ہے۔ اب مجھے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہے؟ اب بتا نحوست کس میں ہے، میرے اندر ہے کہ تورے اندر ہے، بتا۔ تو بادشاہ کانپنے لگ گیا، کہنے لگا اس کی گردن اڑانی ہے۔ اس نے کہا میں پہلے سے تیار ہوں گردن اڑوانے کی، سوچ سمجھ کے بات۔ قریب جو وزیر تھے نا وہ کہنے لگے بادشاہ ہم تجھے بڑی دیر سے سمجھا رہے ہیں کہ تو تہمات کا شکار ہے، تو وہمی ہو گیا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں اور لکھ لیں کہ زندگی میں جو کسی بندے کو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر رب تعالیٰ مددگار ہو تو پھر کوئی چیز بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور اگر مالک کریم کو منظور نہ ہو، اس کا ذہن بڑی وسعت رکھتا ہو، بڑی اچھی پلاننگ کرنا جانتا ہو، سارا کچھ ہو، تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جتنی کامیابیاں ملی
ان کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی. اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا بیان کیا، فرمایا بل اللہ مولاکم، فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے. وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے، اور اگر وہ مدد کرے تمہاری، سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دے، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے. تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھے، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا. تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی. مدد اللہ سے چاہے، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے. جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے. دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو. ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو یعنی اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو شیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا،
دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی۔ فرماتے ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، ان کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے، کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو۔ اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، ناراضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ تو کریم ہی بڑا ہے۔ 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے۔ اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہ میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا
ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ. وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا. مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ، کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے. اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا. کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے. توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں. اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں. میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے، پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا. پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی. یہ بات یہ ایسی تھی، کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ تو پنگوڑے میں لیتے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا. بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتا ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے. اسے خود پتا ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتا ہے. یہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے. میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے. رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا سٹیٹس کیا تھا، معیار کیا تھا رب سے ڈرنے کا؟ دو چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایک رب سے ڈرنا، ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رج کے رکھنی ہے، اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے. کچا پکا نہیں ڈرنا. ڈرنے کی کہانی نہیں بنانی کہ او ہو جی اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈرنا ہے. اس ڈرنے سے مطلب ہو کہ اعمال سنورے، اخلاق کردار کے معاملے میں انسان مضبوط ہو جائے، دیانتدار ہو جائے، سچائی والا ہو جائے.
صبر و تحمل والا ہو جا. امید بھی رج کے رکھنی ہے, ڈرنا بھی رج کے ہے. کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان. اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا. وقار والی روزی میں دوں گا, وقار والی. بس تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر. ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں, قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں, تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے, اعتماد خالق کتنا ہے, یہ اپنے اندر پیدا کرو. اور فرمایا نماز قائم کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو, رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو. درجے بھی بڑے دوں گا, جو خطائیں غلطی سے ہو گئی وہ معاف بھی کر دوں گا. ورزق کریم, روزی ملے گی عزت والی. یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان. ایک بات ہے سیدنا عمر کی, شیر کی باتیں شیروں جیسی. حضرت فاروق اعظم کی ایک بات اس مضمون پر بڑی طاقتور ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے, ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے, عمر کو جنت دے گا. یہ میری امید ہے اپنے مالک سے, وہ بڑا کریم ہے, مجھے پتا ہے میرے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے, مجھ سے میرا مالک بڑا پیار کرتا ہے. اس نے کہنا چل تو کمزور ہے سب سے, تو تو جنت میں جانا. فرمایا جو بغیر حساب کے کہ جنت میں جائے گا, لگتا ہے میرے اوپر کرم کرے گا میں جاؤں گا. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے, اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے. تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے. کہتے اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے, ایک رکے اس کا حساب سخت ہے, اس سے باز پرس کرنی ہے, استفسار کرنا ہے, ایک رکے. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے کہ تو ٹھہر پہلے تیرا حساب لمبا ہے. امید بھی رج کے اور خوف بھی رج کے. کچھ لوگ صرف خوف کا شکار ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں. کچھ نری امید ہی امید کی بات کرتے ہیں, ڈرتے نہیں. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام. اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے, یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے, لوگوں کو نہ بتاتے پھریں گے, تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھے. اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کرے, اپنا حساب خود کرے, اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کرے, اپنے سے گفتگو کرے. پر کیا کرے, ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے, اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے. گھر مکان گاڑی سٹیٹس آنا جانا سلام دعا کتنی ہے, یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہے نیند ان کی کچی ہے. دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے, نظریات بکھرے ہوئے ہیں, لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے, باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں, ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں, کسی بات میں وزن نہیں, کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں. آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے, پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے, وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز. اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کریں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کرے. زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے, مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا. ایک بچے نے مجھے, ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی. اس نے بات کرتی, میں نے سن لی, وہ بات کر کے گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے. میں نے کہا نہیں,
کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی، پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے، اس کے بعد میں نے 2-4 باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا پتر تو آکھیا ہے فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تے سونی لگن لگ جاندی، تے میں سوچن لگ پیا جے بندہ تھوڑی جی محنت دل تے بھی کر لے، تھوڑی جی محنت نہ دل تے کریے تے جے کدے وہ سونا ہو جائے نا، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا۔ اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے۔ یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی۔ بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے، اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم نا بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں۔ مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا، ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ، اس کا معیار آپ ہی جانتے، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے، تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا۔ حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے۔ آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے، جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائیا میں نے 4، وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے۔ وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں۔
آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہے، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں۔ ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو انہوں سنانے میں مزہ آئے گا۔ وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کوئی لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا، تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح دا بندہ ہے، کنجری گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لبو لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان ٹامے گا۔ تو آج کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدر آندا ہے، گل تے پیار نال کر۔ او میں نہ جناب، شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے۔ میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، دو گھڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانی ہے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ، سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو۔ لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی، حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے۔ مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے۔ مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ حضور فرمانے لگے، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے، جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے، اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا، اس سے نکل آؤ یار۔ پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو